अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, कौमों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ इम्तिहानात आते रहते हैं, मुश्किल मराहिल भी आते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक मुश्किल मरहला आया जो स्टिल अभी तक मौजूद है। उसे कोरोना की बीमारी भी कहते हैं, उसे कोरोना वायरस भी कहते हैं। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में कोरोना से हज़ारों अफराद लुक़्मे अजल बन गए। अमेरिका जैसा मुल्क भी कोरोना की जद में आया और बहुत सारे लोग अमेरिका के साथ साथ यूरोप में, बरतानिया में और दुनिया के मुख्तलिफ़ कोने कोने में हलाक भी हुए, बीमार भी हुए, लेकिन खुशकुन बात यह है कि सेहतयाब भी हुए। और पाकिस्तान की बेहतर हिकमत अमली, हुकूमत पाकिस्तान की बेहतरीन तरीक़ाकार इलाज की वजह से कोरोना कंट्रोल में है। लेकिन आजकल फिर दोबारा दूसरी लहर जो है वो पाकिस्तान में भी मौजूद है। कोरोना की वजह से क्या हालात हैं, उसमें हॉस्पिटल डॉक्टर्स का क्या किरदार है, इसी हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी। आज मेरे पास मेहमान, एक ज़बरदस्त किस्म का पैनल है मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे डॉक्टर नाइला इसरार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पोली क्लिनिक हॉस्पिटल इस्लामाबाद की, और उनके साथ हैं डॉक्टर रिजवान साहब जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ पे कोरोना वार्ड के इंचार्ज हैं, कोरोना स्पेशलिस्ट हैं। सारी चीज़ों को देखते हैं। बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात अगर शुरू करूँ तो हमने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा इक़दामात भी किए, आपकी मिनिस्ट्री ने भी, और उसके अलावा कैबिनेट ने बड़े अहम फ़ैसले किए, हमारी फ़ौजी कमान ने बहुत अच्छे फ़ैसले किए। ये फिर दोबारा वापसी हो गई दूसरी लहर की, इसकी क्या आप देखते हैं वजह? कोविड-19 से जैसे आपको पता है कि ये पूरी दुनिया में फैला, कोई एक मुल्क इसका निशाना नहीं था, पूरी दुनिया इसका निशाना थी। और अब दूसरी लहर जो आई है वो भी यूरोप, अमेरिका, सब ममालिक को पे असरअंदाज हुई है। पाकिस्तान के लिए एक सबसे अच्छी बात ये थी कि हमने बहुत हद तक अपने वसाइल में इस पे कंट्रोल पा लिया था। अगस्त में आपको बहुत कम लोग जुलाई अगस्त में कोविड से मुतासिर थे, लेकिन अब ये एक दोबारा बहुत तेज़ी के साथ एक लहर बढ़ रही है। इसमें मैं ये कहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बर वक्त फ़ैसले किए, बर वक्त इक़दामात किए। NCCO ने बहुत ज़्यादा हमें हेल्प आउट किया। शुरू से हमारी उनके साथ कोऑर्डिनेशन थी, हमें सप्लाइज़ का, अद्वियात की कोई कमी नहीं हुई। हमारे डॉक्टर्स ने बहुत आला तरीके से और एहसन तरीके से ड्यूटीज़ अंजाम दी। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के इक़दामात से और अद्वियात के मुहैया होने से और डॉक्टर्स की ड्यूटी से हम इस पे काबू नहीं पा सकते, जब तक कि जो अवाम है और पब्लिक जो है वो इसमें अपना बहुत एक्टिव रोल नहीं अदा करेगी। देखें, जो कोविड है ये मेरा ख्याल अब तक सबको पता चल गया है कि मेल जोल में कमी रखना पड़ेगी, फासला रखना पड़ेगा और हमें मास्क पहनना पड़ेगा। समाजी फासला आप रखेंगे, एहतियात करेंगे, ठंड से बचें, खांसी नज़ला ज़ुकाम जब आपको हो तो आप पब्लिक एरिया में ना जाएं। ये एहतियात जब हमने छोड़ दी, हम इसको थोड़ा बहुत हल्का लेने लगे कि कोविड तो कोई चीज़ ही नहीं है, तो इसने दोबारा अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारे उसमें मौसम के असरात बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें हमें आवाम को, पब्लिक को बहुत स्ट्रांगली अपना रोल अदा करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये तो आपकी एहतियाती तदाबीर आपने पहले भी बताई, ये ज़रूरी है, हर दौर में होगी। डॉक्टर रिजवान साहब, एक चीज़ है कि जिस तरह मौसम बदल रहा है, अब हम देख रहे हैं कि सर्दी की आमद है, उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं उनको हम हर जगह पे देखते हैं कि उनका कोई मास्क नहीं होता है, वालिदैन भी उसको फोकस नहीं कर रहे। आप तो इस के स्पेशलिस्ट भी हैं, आप इंचार्ज भी हैं, क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी सख्ती भी ज़रूरी है? आपने बिल्कुल सही कहा शुरू में ही कि कोरोना वायरस दूसरी लहर आ चुकी है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो ये बहुत प्राइम टाइम है कि इस पे हमें एहतियात करनी चाहिए। अगर इसी स्टेज पे हम एहतियात शुरू कर देंगे तो आगे जाके इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो जाएगा कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस का फैलाव का रोकने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ एहतियात है।
اس میں بڑے تو ظاہر احتیاط کرتے ہی ہیں، ماسک پہن لیتے ہیں اور کچھ سماجی فاصلہ ڈسٹینس وغیرہ رکھ لیتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، بچے از خود یہ نہیں کر سکتے، اور یہ والدین کا فرض ہے کہ جب بھی وہ مارکیٹ جائیں یا کسی ایسی جگہ جہاں ہجوم ہو، اول تو وہ بچوں کو لے کے نہ جائیں، بچے چھوٹے ہیں، ان میں قوت مدافعت بھی کم ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ مختلف چیزوں کو ہاتھ لگا کے پھر اپنے چہرے پہ ہاتھ لگاتے ہیں، ان کو اتنی سوچ سمجھ نہیں ہوتی، تو یہ والدین کا فرض ہے کہ جب بھی باہر جائیں بچوں کو گھر چھوڑ کے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ایک ماں بھی ہیں، ماں چھوٹے بچوں کو زیادہ کرتی ہے، ہم نے دیکھا کہ بچے کو جب آپ ماسک پہنانے کی کوشش کرتے ہیں لگانے کی، وہ کھینچتا ہے، اتارتا ہے، جی کیا کریں؟ یہ بھی تو ایک بڑا اہم ایشو ہے کہ بچے کو کور زیادہ کرنا ہے۔ دیکھیں، بچے کو کور کرنا بہت ضروری ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بچے سائلنٹ کیریئر ہوتے ہیں اور وہ پھیلاتے زیادہ ہیں، بچوں کے لیے سماجی فاصلہ رکھنا بھی مشکل ہے، اپنے بہن بھائیوں سے بھی دور نہیں رہ سکتے، تو چھوٹا بچہ جو 2-3 سال کا ہے، اسکول گوئنگ نہیں ہے، اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ اسے آپ پبلک ایریا میں نہ لے کے جائیں، اس کو ٹھنڈ سے بچائیں، جو آپ پہلے تدابیر کرتے ہیں اس سے زیادہ کریں۔ بچوں کے اس وقت میں تو یہ مشورہ دوں، میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ کپڑوں پہ اس وقت ان کی توجہ نہ دیں، ان کی جو قوت مدافعت کے لیے ان کی غذا اچھی رکھیں، صفائی کا دھیان رکھیں، اور انہیں پبلک ایریا میں لے جانے کی، کیونکہ بازاروں میں کوئی بچوں کا جانا ضروری نہیں ہوتا، تو آپ کو یہ والدین کو کرنا پڑے گا کہ وہ اس طرح کریں کہ جب وہ رش والے جگہ پہ جانا انہیں پڑتا ہے تو بچوں کو گھر چھوڑ کے جائیں، یہ سب سے بہترین حفاظت ہے، ایک تو وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے، وہ انفیکشن نہیں لائیں گے، اور وہ خود بیمار نہیں ہوں گے، وہ چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ان کے بچاؤ کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر رضوان صاحب، میں زیادہ بچوں کو فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ بچے ہی ہمارا ماضی ہیں، بچے ہی ہمارا حال ہیں، اور مستقبل سب بچوں سے ہی وابستہ ہے۔ اسکولوں میں بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسکول ہمارے کھلے ہوئے ہیں، اگر وہاں پہ اگر ہم نے دیکھ رہا ہے تو ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو اسکول کے سپرد کر کے واپس آ جاتی ہے، وہاں پہ ٹیچر ہے، وہاں پہ کیا احتیاطی تدابیر ہوں، کیونکہ اسکول تو ایک گیدرنگ کی جگہ بھی ہے۔ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹے بچوں پہ ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے اسکول میں، جو بڑے بچے ہیں وہ اپنی احتیاط خود کر سکتے ہیں، انہیں آپ جسٹ سمجھا دیں تو وہ اپنی احتیاط کر لیں گے۔ چھوٹے بچوں کو ایک تو گھر سے سمجھا کے بھیجنا چاہیے کہ اسکول میں اپنا ماسک نہیں اتارنا بالکل بھی، اور انہیں ایک قسم کا ڈر بھی پیدا کریں کہ اگر ماسک آپ اتاریں گے تو آپ کو جراثیم آپ کے اندر چلے جائیں گے، اور وہ جراثیم جو ہے نا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، آپ کے اور آپ کے والدین کے لیے، تو وہ بچہ سمجھ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بچے کو سمجھانا ہے کہ اس نے غیر ضروری طور پہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یوزلی ہمارے اسکولوں میں اب بہت اچھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ اقدامات کیے ہیں اسکول کھولنے پہ، ایک تو سینیٹائزیشن پراپر اسکولوں میں شروع کر دیے، ڈیسک اور دوسرے ایریاز سینیٹائز ہو رہے ہیں پراپر طور پہ۔ دوسرا یہ کہ باتھ روم جب بچے یوز کریں تو اس میں ہینڈ سینیٹائزر یا ہاتھ دھونے کے لیے صابن ضرور رکھیں اسکول والے، تاکہ جب بھی وہ یوز کریں اس کے بعد اپنے ہاتھ سینیٹائز کریں یا صابن سے اچھی طرح دھوئیں، اور خاص طور پہ خشک کرنے کے لیے کوئی ٹیشو پیپر یا تولیہ نہیں رکھنا چاہیے اسکول میں، بلکہ ان کو ایئر ڈرائر پرووائڈ کرنے چاہیے، اور اکثر اسکولوں میں انہوں نے پرووائڈ بھی کیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ایک نان ٹچ ٹیکنیک ہے، اور ایئر ڈرائر سے بچہ آسانی سے ہاتھ خشک ہو جائے گا اور کسی چیز سے ٹچ بھی نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دیہی علاقے جو ہیں وہاں پہ اتنا زیادہ صفائی کا خیال بھی نہیں رکھا جائے، اور وہاں پہ کرونا کم بھی ہے، وہ نہ تو ہماری طرح ہاتھ دھوتے ہیں، نہ پھر سینیٹائزر ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ایک تو آب و ہوا کی بہت وجہ ہے کہ وہاں صاف ہے آب و ہوا، دوسرا یہ ہے کہ ساری یہ دیکھیں کووڈ-19 جو پھیلتا ہے یہ آنے جانے سے یا میل ملاقات سے ہے، جب آپ کے گاؤں میں باہر سے لوگ زیادہ نہیں آئیں گے یا آپ زیادہ باہر نہیں جائیں گے تو ظاہر ہے نہ آپ انفیکشن لے کے آئیں گے اور نہ آپ انفیکشن دوسروں کو دیں گے۔ یہ اسی طرح لاک ڈاؤن کا جو بیسک اصول تھا وہ بھی یہی تھا کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جائیں تاکہ پھیلائیں نہ، اور ویسے بھی جو کھانسی زکام وہ ہے وہاں پہ رپورٹ بھی کم ہو رہا ہے۔ ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھی کہ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ میں دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ سفر کرتے ہیں،
तो डॉक्टर साहब इससे भी फर्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, लेकिन यह है कि अगर मास्क आपने पहना हुआ होगा और खिड़की खुली हुई होगी, उसकी हवा का सर्कुलेशन अच्छी होगी, तो फिर थोड़ा सा काम देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम चीज़ों को सबको बंद कर दें या सब इन चीज़ों के चलते रहने के साथ ही अपने आप को बचाएं। तो उसमें महफूज बात तो यही है कि हम ये सब चीज़ें भी चलती रहें, हमारा आना जाना भी बाहर बंद ना हो, लेकिन हम एहतियात को अपनाएं। हमने देखा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है। आप देखें कि एक फ्लाइंग कोच चलती है, उसमें 14 या 16 सवारियां बैठी हैं, तो वो तो बिल्कुल जुड़े हुए बैठे हैं, तो वो कैसे होगा? बस है, एयर कंडीशन बस है, उसके सारे शीशे बंद हैं, वो उधर ही सांस ले रहे हैं, सब लोग उसी में जा रहा है, तो हाउ? और फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाला तो इस चीज़ का बादर ही नहीं करता, वो तो बस चलाता है और जा रहा है। वहाँ पे हमने कोई चेक एंड बैलेंस का वो वहाँ पे निज़ाम जो है। देखें, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। ये कोरोना, हमें ये समझना चाहिए ना कि कोरोना जो बीमारी आई है ये वर्ल्ड वाइड है, और कुछ लोगों ने सख्त फैसले भी लिए हैं और सख्त फैसलों से ही ये कंट्रोल होगा। तो हमें भी कुछ इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये सख्त फैसले करने पड़ेंगे। हम ट्रांसपोर्ट को तो ज़ाहिर है मुकम्मल तौर पे बंद नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह मैडम ने कहा है कि उसमें कम से कम मुसाफिर रखने चाहिए और उनमें फ़ासला ज़रूर रखना चाहिए। और दूसरा, आजकल ये अच्छा है कि सर्दियां हैं, कोई एसी की ज़रूरत नहीं होती इतनी ट्रांसपोर्ट में, तो आप खिड़कियां खोल दें जिससे वेंटिलेशन हो। इंतज़ामिया जो है उसका भी अहम रोल होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में वही उसको कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल, ये सब लोगों का रोल होता है इसको प्रिवेंट करने में, सिर्फ गवर्नमेंट एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकती। आपके पास जितना भी हॉस्पिटल का स्टाफ है सारे तकरीबन ट्रेंड? जी, उसमें देखें ट्रेनिंग और अवेयरनेस दोनों साथ साथ चलती हैं। ट्रेनिंग के साथ हमने अपने डॉक्टरों को, बाकी हेल्पिंग स्टाफ को भी ट्रेन किया था। जो हमारा कोविड-19 का वार्ड था, वो हमने थोड़ा सा स्टेप डाउन कर लिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा कुरी रोड पर इन्फेक्शियस डिजीज़ का नया हॉस्पिटल बनाया है, जो कि एक बहुत अच्छी सहूलत है। तो अब ज़्यादातर मरीज़ वहाँ और कम्प्लेक्स में लिए जाते हैं। आप उधर रहता जी, क्योंकि देखें यहाँ ये पब्लिक हॉस्पिटल है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि कोविड को एक ख़ास अस्पताल में रखा जाए। जो हामला ख़वातीन हैं और जो दूसरी पब्लिक है, आप ये नहीं कह सकते कि इस अस्पताल में कोविड के पेशेंट्स नहीं आ रहे। लोग खौफ से अपनी बीमारी को छुपा जाते हैं, रिज़ल्ट नहीं सामने लेके आते। हामला ख़वातीन को ये वाला वायरस बहुत अफेक्ट कर रहा है। सिर्फ अक्टूबर के महीने में हमारे पास कोई 10 पेशेंट्स डिलीवर हुए हैं। उसके लिए अलग पॉलिसी है कि कम से कम विज़िट रखा जाए जब तक आपको अशद ज़रूरत ना हो। खांसी ज़ुकाम के साथ भी लोग सारे पब्लिक, आपने देखा कि कॉरिडोर्स भरे हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती अकेली जब तक एक एक बंदा इनफरादी तौर पे अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा और अपना रोल स्ट्रांगली नहीं अदा करेगा। इस पे हम काबू नहीं पा सकते। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको मजाक में ना उड़ाएं, आप इसको लाइट ना लें। ये बहुत अच्छी तरह गुजर जाएगा अगर आप मुहतात रहें। मास्क पहनने से एक तो आप खुद दूसरे से बचेंगे, दूसरा अगर आप हैं पॉजिटिव तो आप फैलाएंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर रिजवान, ये जो देखें मास्क हम लगाते हैं, अभी एक ज़रूरत के तहत आपका एक मुनासिब फासला भी है। जब हम मास्क के साथ साथ एहतियाती तदाबीर की बात करते हैं, उस पर अमल भी करते हैं, फिर हम एज के मुख्तलिफ सेक्टर बनाते हैं, बच्चा है, जवान है, बुज़ुर्ग है या बड़ी उम्र का है, अब भी वही तफरीक अब भी चल रही है। बिल्कुल इसी तरह ही ये दूसरी लहर में भी है, और ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग हैं जो 50 साल से बड़े हैं और उन्हें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दिल का मरज़ है या कोई कैंसर वगैरह है या कोई ऐसी दवाइयाँ ले रही हैं जिससे क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है, जिसमें स्टीरॉयड्स हैं और कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स होती हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए, उन मरीज़ों को ज़रा ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। ठीक है, उन्होंने मास्क तो पहना होगा, वो उससे थोड़ी बचत हो जाती है, लेकिन क्योंकि उनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत कम होती है, इसलिए उनके लिए ख़ास तौर पे ये एहतियात होती है कि वो तो बाहर बिल्कुल ना निकलें, बिला ज़रूरत बिल्कुल नहीं निकलना, और घर पे भी हों तो उन्होंने एहतियात करनी है कि अगर किसी को, बच्चे को या किसी फैमिली मेम्बर को इन्फेक्शन हुई है तो उससे दूर रहें, अपने आप को दूर रखें, अलग कमरे में रखें और अपनी अगेन कमरे की खिड़कियाँ और ये ज़्यादा खुली रखें ताकि हवा का गुज़र हो। तो बड़ों में हमें ज़रा ज़्यादा एहतियात, 50 साल से ऊपर वालों में हमें ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। बच्चों में देखा गया है कि शुक्र है उनमें सिम्टम्स तो आ जाती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उनमें यूजली अभी तक जो डाटा आया उसमें ये है कि ख़तरनाक उनमें
کوئی مورٹیلٹی ریٹ ان سے زیادہ نہیں ہے۔ جب پہلی لہر آئی تھی تو اس میں چونکہ فرنٹ فٹ پہ ڈاکٹر تھے، میڈیکل سٹاف تھا، ٹیکنیکل سٹاف تھا، ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس مرض کا شکار بھی ہوئے، اموات بھی ہوئی۔ آپ کے ہاسپٹل میں بھی بہت زیادہ مریض آئے، آپ کا سٹاف بھی اس میں بیمار بھی ہوا۔ جی ہمارے سپرنٹینڈنٹ تھے جو ہمارے تغلق صاحب، وہ بھی کافی عرصہ بیمار رہے اور پھر وہ شہید ہوئے۔ یہ ہے کہ فیملیز میں اور بھی ہمارا سٹاف، ہمارے ڈاکٹرز افیکٹڈ ہوئے، ابھی بھی ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز افیکٹڈ ہیں، جن کی کچھ کی تو فیملیز پوری افیکٹڈ ہیں۔ پہلی لہر میں ہم دیکھتے تھے کہ بہت زیادہ خوف تھا، دہشت تھی۔ اب لوگ اویئر بھی ہو گئے، کچھ احتیاطی تدابیر، اب وہ پہلے والی صورتحال نہیں ہے۔ ویکسین نہیں آ جاتی اس وقت تک ہمیں اس بیماری سے لڑنے کے لیے کچھ اپنی زندگی کے اصول بدلنے پڑیں گے اور بدلنے چاہیے۔ آپ انسانی جان کو بہت ہلکا نہ لیں، لائٹ نہ لیں۔ ایک گھر کے بندے کے ساتھ پوری فیملی اٹیچ ہوتی ہے۔ آپ ہسپتال آتے ہیں، یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو غیر ضروری جو اٹینڈنٹ ہیں یا لوگ ہیں یا بوڑھے جو خواتین ہیں یا بندے ہیں، انہیں ساتھ نہ لائیں۔ اس سے پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی نہیں ہوگا۔ جس کو ضرورت ہے ہسپتال میں آنے کی وہ آئے۔ ڈاکٹر رضوان صاحب، ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام بیماری ہے یا پھر کوئی وائرس ہے، اس کا تعلق انسانی زندگی سے۔ اب ہم نے احتیاطی تدابیر کر لی، لیکن انسان کے کھانے پینے کا بھی ایک سلسلہ ہے، کھانے پینے میں بھی احتیاط ہوگی اس میں؟ کھانے پینے کا تو بہت رول ہے امیونٹی بڑھانے میں، عام بندے کے بھی اور مریض کے بھی۔ ایک تو تازہ خوراک استعمال کرنی چاہیے، صاف ستھری، اور یوزلی اسٹورڈ خوراک عام حالات میں بھی نقصان دہ ہوتی ہے، اور بیماری کی حالت میں تو ویسے ہی وہ اتنی ایفیکٹو نہیں ہوگی کہ پیشنٹ کی قوت مدافعت بڑھائے۔ تو ہماری ایڈوائس تو یہی ہوتی ہے کہ مریض کو اور عام صحت مند بندہ بھی ہے جو وہ عام تازہ خوراک استعمال کرے اور ریفریجریٹر کی فریز کی ہوئی خوراک نہ استعمال کرے۔ خواتین ہیں، خاص طور پہ خواتین ہیں، پھر ایسی خواتین ہیں جو زچگی کے دوران میں ہیں، وہ پیریڈ ہے ان کا، ان کے لیے اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک جان میں دو جانیں ہیں، تو ان کو اگر کسی کو کرونا خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے، کیا وہ اپنی امیونٹی بہتر کرنے کے لیے کیا کیا استعمال کریں؟ دیکھیں، جیسے جو اگر کرونا ہو جاتا ہے تو جو احتیاط ایک دوسرے فرد کے لیے ہیں وہی احتیاط ایک حاملہ خواتین کے لیے ہیں، لیکن حاملہ خواتین کی امیونٹی کیونکہ لو ہوتی ہے اور وہ دو جان ہے، بچے کا بھی انہوں نے خیال رکھنا ہے، پھر ان کے ساتھ ان کے دوسرے چھوٹے بچے بھی ہوں گے اور بھی گھر میں بچے ہوں گے، تو ان سب کا بھی انہوں نے خیال رکھنا ہے۔ تو خوراک کا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، تازہ اور ستھری خوراک۔ اب اس اتنی بڑی بیماری کے بعد ہمیں تھوڑی سی اپنی ڈائریکشنز چینج کرنی پڑیں گی کہ ہم کس چیز پہ جو ہمارے لیے ضروری ہے اس پہ پیسہ خرچ کریں یا اپنی صحت اور وہ کریں۔ آپ صحت اور زندگی اپنی جان پہ خرچ کریں گے تو آپ سارے کام ہوں گے۔ اس وقت بیسٹ انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، باقی جو یہ اشیاء ہیں ان پہ توجہ کم دیں۔ حاملہ خواتین کو ایک تو سردی سے بچاؤ، سبزی دال جو گھر میں بنتی ہے، جو آپ خود کھانا بناتے ہیں، وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت گوشت ہی کھائیں گے، لیکن آپ سب میرا خیال تھوڑی مقدار ہم رکھ سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونے پہ بہت توجہ دیں، کپڑے دھو کے ہوا میں اچھی طرح پھیلائیں، اپنا ماسک اپنا ہی استعمال کریں، کبھی کسی دوسرے کا ماسک نہ استعمال کریں۔ چھینک یا آپ کھانستے ہیں تو اپنے کو بازو سے اپنے اس کو کور کریں، کیونکہ جب آپ چھینکتے ہیں یا کھانستے ہیں تو پھر آپ ہوا میں پھیلاتے ہیں۔ ویسے ہوا سے یہ جراثیم ایک سے دوسرے میں نہیں لگتے، یہ ڈراپلیٹ زمین پہ گر جاتے ہیں، تو آپ اگر آگے بازو رکھیں گے کھانستے وقت تو آپ دوسرے کو نہیں پھیلائیں گے۔ ڈاکٹر رضوان، ایک اور چیز، کیونکہ یہ پروگرام بار بار بہت ساری وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے بھی ہو چکی، لیکن بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اگر کوئی دیکھ رہا ہے، پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے یا پہلی دفعہ نہیں سن سکا تھا، دوسری دفعہ دیکھ رہا ہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے اگر کوئی ایسا مریض جس میں کرونا کے اثرات نمودار ہوتے ہیں، کچھ علامات کے بارے میں ایک دفعہ پھر بتا دیں تو یہ میرے دیکھنے والے سننے والوں کو زیادہ بہتر لگے گا۔ یہ عام فلو کی طرح ہی ہے جس میں لیکن کچھ سمٹمز ہوتی ہیں، کچھ علامات ہیں جو اس میں زیادہ ہیں، جیسے کہ خشک کھانسی، سانس کا پھولنا، جسم میں بہت زیادہ دردیں،
بخار جو یوزلی ہائی گریڈ نہیں ہوتا، لو گریڈ 100 تک بخار رہتا ہے. تو یہ کچھ اہم علامات ہیں جس پہ لوگوں کو توجہ دینی چاہیے، اور جس میں بھی یہ ہوں ان کا ضرور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور ان کا ٹیسٹ کروائیں. ایک اور ڈاکٹر نائلہ کی یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ آج بھی خود ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں، خود ہی ایسیس کر لیتے ہیں کہ یہ میٹر رکھ لیں، کتنا بخار ہے آپ کو، کیا چیز ہے، دوائی بھی بعض اوقات خود دے دیتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس نہیں آتے، اور اگر کہیں پہ ان کی علامات ہوتی ہیں ان کو چھپاتے ہیں تو مسٹ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. دیکھیں اس میں ایک سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو آپ ہر ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں. ٹھیک. اس میں جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، مطلب ڈاکٹر سے پاس، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، فلو کلینک ہم نے ہر جگہ علیحدہ بنا دیے. تو نزلے، زکام، بخار، کھانسی والا جو مریض ہے اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ باقی پبلک ہسپتال میں نہ جائے، وہ فلو کلینک میں جائیں. جب آپ پرائیویٹ بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ ان کے سارے بیٹھے ہوئے دوسرے مریضوں کو پھیلائیں گے. اس چیز کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ہیلپ لائنز بھی بنائی ہیں، آپ ہیلپ لائن پہ فون کر کے معلومات لے سکتے ہیں. خاص پوائنٹس بنائے ہیں، جیسے ہمارا NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہینڈی کیپڈ ہے، وہاں پہ ان کا گلے کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ہم نے پولی کلینک میں فلو کلینک سیپریٹ بنایا ہے. تو آپ پبلک OPD میں یا جنرل لوگوں کے پاس جانے کی بجائے تمام لوگ جو فلو اور بخار اور کھانسی کے ساتھ ہیں وہ فلو کلینک میں جائیں تاکہ وہاں سے انہیں آگے ڈائریکشن ملے، پبلک ایریا میں نہ جائیں. اسی طرح PIMS میں بھی فلو کلینک بنا دیے گئے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کھانسی، نزلہ، زکام کو جب آپ کو ہو تو پہلے آپ کووڈ-19 کا سوچیں، پبلک رش والی جگہ پہ نہ جائیں، اور ان کے جو متعین کیے ہوئے کلینکس ہیں اور جو جگہ ہیں وہاں آپ جائیں. آپ جب تک آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو نہیں ہوتا یا آپ کے سمٹم امپروو نہیں ہوتے، یہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ رش والی جگہ پہ نہ جائیں. گھر میں بھی احتیاط کریں، لوگوں سے دور ہوں. یہ اس میں کسی کی بے عزتی نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ یہ بدتمیزی نہیں ہے، یہ احتیاط ہے جو ہم پہ انسان ہونے کے ناطے فرض ہے. ڈاکٹر رضوان صاحب، میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں کہ علماء کا جو کردار ہے مسجد میں ہم دیکھتے ہیں بہتر ہے، اسکول میں بہتر ہے، اگر کوئی انسٹیٹیوشن ہے ویل اسٹیبلش اس میں بہتر ہے. لیکن جب ہم جاتے ہیں ورک شاپ میں، جب ہم جاتے ہیں کسی بازار میں، جب ہم جاتے ہیں کسی کچی بستی میں، وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہاں کے لیے کیا کریں؟ یہ رضاکار، یہ ٹیمیں، یہ جس طرح والنٹیئر ہوتے ہیں، اس طرح گروپوں کی ضرورت بھی تو ہے. بالکل بالکل اس طرح کی ضرورت ہے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ ہر وہ بندہ اس چیز میں لوگوں کی کاؤنسلنگ میں انوالو ہو سکتا ہے جو سینئر ہو اور اس کے نیچے کچھ بندے کام کر رہے ہیں اور اس کے بات کو سن سکیں. جس طرح ورک شاپ ہے، ورک شاپ کا انچارج ہے، اس کے نیچے بندے ہیں، تو وہ اپنی ذمہ داری کرے اور اپنے نیچے جتنے کام کر رہے ہیں ان کو سمجھائے کہ کس طرح آپ نے بچنا ہے. اسی طرح آپ دکان میں جائیں تو یہ دکاندار کا فرض بنتا ہے کہ وہ ماسک کے بغیر اور دوسرے SOPs کے بغیر کسٹمر کو اندر نہ چھوڑے. تو ہر لیول پہ ہر بندے کا اپنی ذمہ داری بنتی ہے. اور دوسرا، حکومت نے یہ بہت اچھا شروع کیا ہے ٹائیگر فورس کا. ٹائیگر فورس ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے اور وہ اس میں بہت ایفیکٹو رول پلے کر سکتی ہے اگر اس کو ان چیزوں پہ بھی فوکس کریں کہ لوگوں کو ایسی جگہوں پہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کریں جہاں یہ علماء اور ڈاکٹرز اور یہ دوسرے لوگ نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا، سوچا، سمجھا. یقیناً اس پر عمل بھی کریں گے. جب آپ کے پاس اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے، جب آپ کے پاس کوئی وبائی مرض پھیل جاتا ہے تو پھر آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. وہ صرف ڈاکٹروں کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے، صرف حکومت پہ تمام بوجھ نہیں لادنا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ علماء کرام، سماجی شخصیات، میڈیا اور پھر ٹیچر، والدین کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس حدیث نبوی ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا، ایک جان کی حفاظت کی، اس نے پوری انسانیت کی حفاظت کی. اس کے لیے سب نے مل کے آگے بڑھنا ہے، سب نے مل کے آگے چلنا ہے. اب آپ نے اس کرونا کے حوالے سے تمام احتیاطی تدابیر کرنی ہے، لوگوں کو اویئر کرنا ہے، چھوٹے بچوں کا، بزرگوں کا خیال رکھنا ہے. تبھی آپ ایک بہتر نیشن بنیں گے، کیونکہ صحت مند پاکستان قوموں کی ضرورت ہے.
ہمارا پاکستان علامہ اقبال کا پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان، عمران خان کا وہ خوبصورت پاکستان تب بنے گا جب تمام قوم مل کے جدوجہد کرے گی اور خوشحال اور صحت مند پاکستان بنائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد